الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منطق المظفر۔ ہماری بات چل رہی تھی تصور و تصدیق میں، اور ہم نے یہ جانا کہ صرف اور صرف اگر خارطے کو دیکھیں گے، صحیح ہے، کسی مثلث کو دیکھیں گے اور ان کے خطوط کو درک کریں گے تو اس کو تصور کہا جائے گا، اور جب دو مثلث کا ہم مقارنہ کر کے اس میں شک کریں کہ آئے یہ دونوں برابر ہیں یا نہیں، اور برہان کے ذریعے ہم یہ جان لیں کہ وہ برابر ہیں، تو پھر جو ہمارے نفس کے اندر یقین کی منزل پیدا ہوگی، یقین کی کیفیت پیدا ہوگی، اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ تصدیق۔ کیونکہ پھر شک باقی رہ جائے گا کہ آیا برابر ہے یا نہیں ہے؟ نہیں باقی رہے گا۔ آئیے تنبیہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اذا لاحظت ما مضى کا جو کچھ گزر گیا ہے اگر تم اسے دیکھو گے، یظہر لک ان التصور والادراک، تو آپ کو ظاہر ہو جائے گا کہ تصور والادراک والعلم، صحیح ہے، کلھا الفاظ لمعنى واحد، صحیح ہے، سب کے سب مختلف الفاظ ہیں لیکن ان کے معنی کیا ہیں؟ ایک ہیں۔ یعنی تصور کہیے تو، ادراک کہیے تو، علم کہیے تو، سب کے کیا ہیں؟ یہ مختلف الفاظ ہیں لیکن ان کے معنی ایک ہیں، اور وہ معنی کیا ہے؟ وَهُوَ حُضُورُ صُوَرِ الْأَشْيَاءِ عِنْدَ الْعَقْلِ، کہ چیزوں کی تصویروں کا ذہن میں، عقل میں آنا، صحیح ہے، ان کا حاضر ہونا، موجود ہونا کیا کہلاتا ہے؟ یہی تصور کہلاتا ہے۔ یہی کیا ہے؟ ادراک کہلاتا ہے، اور یہی علم کہلاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ کچھ جو ہے حاشیہ نگاروں نے اعتراض کیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ علم جو ہے ادراک اور تصور کے مرادف ہے کہ الگ ہے؟ مرادف اس کو کہتے ہیں کہ جیسے انسان اور بشر ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ مرادف کلمے ہیں نا، جو ہم معنی ہیں لیکن ان کے معنی کیا ہیں؟ ایک، یعنی لفظ دو ہیں لیکن معنی ایک ہیں۔ تو کیا ادراک، تصور اور علم ایک ہے؟ تو کچھ لوگوں نے اس پہ انہوں نے کیا کہا؟ الفاظ لمعنى واحد، کس کو؟ علم کو بھی شامل کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ التصور والادراک والعلم، تو تصور و ادراک میں کوئی اعتراض نہیں ہے، علم میں اعتراض کیا انہوں نے کہ کیا علم بھی اس کے مداراتف ہے، صحیح ہے، کیا اس کے سملر ورڈ ہے کہ جو معنی اس کے ہیں وہی معنی کس کے ہیں؟ علم کے ہیں۔ لیکن یہاں علم سے مراد مولانا مطلق علم نہیں ہے، صحیح ہے، اور نہ ہی اس کا علم حضوری مراد ہے، بلکہ علم حصولی، کہ جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حضور صورت الشیء لدى العقل، عقل کے نزدیک تصویروں کا ابھرنا ہی کیا کہلاتا ہے؟ علم کہلاتا ہے۔ فالتصدیق ایضا تصور، ہاں مولانا شوف، فالتصدیق ایضا تصور، تصدیق بھی کیا ہے؟ تصور ہے، ولکنہ تصور یستتبع الحکم، لیکن ایسا تصور ہے جس میں کیا پایا جاتا ہے؟ حکم پایا جاتا ہے۔ وقناعت النفس، اور نفس کی کیا ہوتی ہے؟ قناعت ہوتی ہے، یعنی نفس کیا ہوتا ہے؟ اس سے مطمئن ہوتا ہے۔ وتصدیقها، اور اس پہ کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے۔ وانما لاجل التمییز بین التصور المجرد، صحیح ہے، کہہ رہے ہیں بے شک اس لیے کہ فرق کیا جا سکے تصور مجرد میں، یعنی جس کے ساتھ حکم نہیں پایا جاتا، وبین التصور المستتبع له، اور اس تصور میں کہ جس کے ساتھ حکم پایا جاتا ہے۔ کیا کہا گیا مولانا؟ کہا تصدیق بھی تصور ہے، لیکن اب کیسا تصور ہے؟ جس میں حکم موجود ہے، اور ایک وہ تصور کہ جس کے ساتھ حکم موجود نہیں ہے۔ کہہ رہے تاکہ دونوں کا فرق کر سکیں، دونوں میں فرق پیدا کر سکیں کہ کس کے ساتھ حکم ہے، کس کے ساتھ حکم نہیں ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہا سمی الاول تصوران، پہلے والے کو کیا کہا گیا؟ تصور کہا گیا، یعنی جس میں حکم نہیں ہے۔ لأنه تصور محض، اس لیے کہ وہ خالص تصور ہے، ساذجن، ساذج ہے یعنی سادہ ہے، مجرد، مجرد ہے نہیں خالی ہے، کس سے خالی ہے؟ حکم سے۔
فَيَسْتَحِقُّ إِطْلَاقُ لفظ تصور، تو لفظ تصور کا اطلاق کیا ہے؟ اس پر مستحق ہے کہ اسے کیا کہا جائے؟ تصور کہا جائے. علیہ مجردا من کل قید، صحیح ہے، اس بنیاد پر کہ وہ خالی ہے کس سے؟ ہر قید سے. اب دیکھیے مولانا اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَسُمِّيَ الثَّانِي تَصْدِيقًا، اور دوسرے کو کیا کہا گیا؟ تصدیق کہا گیا. کیوں کہا گیا؟ لِأَنَّهُ يَسْتَتْبِعُ الْحُكْمَ وَالتَّصْدِيقِ، اس لیے کہ اس کے ساتھ کیا پایا جاتا ہے؟ حکم اور تصدیق پایا جاتا ہے. کما قلنا تسمیۃ للشیء باسم لازمہ، جیسا کہ ہم نے کہا کہ کسی چیز کا نام جو اس کے ملازم کا نام ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ کہا یہ تکرار ہے جو پہلے گزر چکا ہے. ہاں لازم و ملزوم ہے اذعان اور تصدیق. اس کے علاوہ دیکھیں اما اذا قیل، لیکن اگر یہ کہا جائے، دیکھیں مولانا اما اذا قیل تصور المطلق، جب تصور مطلق کہا جائے مولانا تو یہ کس کے؟ علم و ادراک کے برابر ہوتا ہے. ایک ہے کہ تصور کہا جا رہا ہے، تصور و تصدیق، تو تصور مجرد، تصدیق تصور مقید یا مستتبع مال حکم. تو اب یہاں جب تصور مطلق کی اصطلاح استعمال کی جائے فإنما يراد به ما يسابق العلم والادراک فيعم، کہہ رہے ہیں پھر اس کے یہ برابر ہوتی ہے کس کے؟ علم اور ادراک کے. تو یہ فَيَعُمُّ كِلَا التَّصَوُّرَيْن، تو اس میں دونوں تصور پائے جاتے ہیں، یعنی تصور مستتبع حکم اور تصور بلا مستتبع الحکم، یعنی وہ تصور جس میں حکم پایا جاتا ہے، وہ تصور جس میں حکم نہیں پایا جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں التصور المجرد، صحیح ہے، کلا التصورین کون سے ہیں؟ تصور مجرد اور تصور مستتبع للحکم یعنی کہ تصدیق. یعنی دیکھیے ہمارے پاس کتنے تصور ہو گئے؟ تینوں تصور کہہ سکتے ہیں آپ. تینوں کو کیسے مولانا؟ تصور مطلق، تصور مطلق کہیں گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہ دونوں تصور، تصور والا بھی اور تصدیق والا بھی. تصور والا مجرد ہے، تصدیق والا مستتبع الحکم ہے، اس میں حکم پایا جاتا ہے. صحیح ہے یہ سب. لیکن جب تصور مطلق کہتے ہیں تو یہ مساوی ہوتا ہے کس کے؟ علم اور ادراک کے. اور علم ہی کی تقسیم کیا ہوتی ہے؟ تصور اور تصدیق ہوتی ہے. سو علم تصور مطلق مساوی ہے کس کے؟ علم کے. ٹھیک ہے. اور اس میں پایا جاتا ہے کیا؟ دونوں طرح کے تصور، تصور مجرد اور تصور المستتبع للحکم. جو تصور مطلق کہتے ہیں تو تصور مطلق کہیں گے یعنی علم. علم اور علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، یا تو تصور ہوگا یا تصدیق. تو تصور بھی تصور ہے، تصدیق بھی کیا ہے؟ تصور ہے. ٹھیک ہے نا. تو کہہ رہے ہیں فیعم، تو اس میں شامل ہو جاتا ہے کلا التصورین، دونوں تصور. کلا تو جانتے ہیں نا؟ کلا کس کے لیے آتا ہے؟ مذکر کے لیے. کل اب آئے گا بماذا یتعلق التصدیق والتصور، تصدیق و تصور کس سے متعلق ہوتے ہیں، نسبت کیا ہوتی ہے، کہاں کہاں پائی جاتی ہے، کیسی ہوگی، اس پر ہماری گفتگو ہوگی. والحمدللہ رب العالمین.